السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں تمام دوستوں کو اپنے تہہ دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ مجھے کافی لوگوں نے خطوط بھی لکھے اور کافی لوگوں نے میسج بھی بھیجے اور کافی لوگوں نے اعتراضات بھی کیے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ایک آدمی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنے آپ سے باہر نکالتا ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، مہنگائی کا دور ہے اور الیکشن کا سیزن ہے۔ الیکشن کے سیزن میں ہم لوگوں نے یہ سب سوچا اور سب لوگوں نے مجھے کہا کہ یار یہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ دیکھیے آپ لوگ، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ زیادہ تو سب سے پہلے تو جو لاقانونیت کے علاوہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو غربت کی چکی میں پستے پستے ہمارا حال جو ہے وہ بے حال ہو گیا ہے۔ تو میں جس کی آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ابھی مجھے ایک شیپ کے لیے ریزر چاہیے تھا، تو میں بازار میں گیا ہوں، تو وہ ریزر، شیپ کا ریزر جو ہے اس ٹائم 300 روپے کا ہے جلٹ کا۔ تو اسی طرح انڈا جو آپ لینے جائیں، ایک انڈا جو ہے وہ 50 روپے کا ہے کہ 50 روپے کے انڈے لا کے آپ پورے گھر کو کھلا دیتے تھے۔ تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو پلیز میں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، پاکستانیوں کو یہ کہوں گا کہ اس بار آپ اس الیکشن میں آپ بندوں کو چنتے وقت، ووٹنگ کے وقت آپ یہ اچھی طرح دیکھ لیں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر 71 سال سے 72 سال سے یہ لوگ مسلط ہیں، اور وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہم آ کے مہنگائی توڑ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ پلیز خدا کے لیے کسی کے چکر میں مت آئیے گا۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان میں کوالٹی نہیں ہے، تو جس آدمی میں کوالٹی ہے اس کو آنے دیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو اچھے آدمی کو تو انہوں نے نہیں آنے دینا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا آدمی ہی مسجد سنبھال سکتا ہے، میرے جیسا بندہ جا کے مسجد نہیں سنبھال سکتا۔ اس بات سے تو میں آپ سے جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے علاقے سے جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی توڑیں گے، مہنگائی توڑ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بجلی کو ایسے کریں گے، بجلی کو ویسے کریں گے۔ لیکن جو ان لوگوں کے پرانے معاہدے ہیں ان میں جیسے ہم لوگ اب تک پس رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ پلیز جو ہے وہ تھوڑا خیال کریں اور تھوڑا اچھے طریقے سے چلیں، اور دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا جو چیز سوٹ کرتی ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی کوشش اچھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا کرم اور احسان کرے گا کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک بار پھر پٹری پہ چڑھ جائیں گے۔ تو اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک پاکستانی ہے آنٹی صاحبہ، کوئی مجھے ان کا نام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کے ولاگ باہر سے آتے ہیں، تو وہ کسی پارٹی کی مطلب کہ لیڈر کو اور ان کی مطلب جو بیٹی ہے ان کو وہ بہت گالیاں دیتی ہے، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ گالیاں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ انسانیت، دیکھیے ہم نے گالیاں دے کے کسی کا کچھ برا نہیں ہوتا، ہم اپنا ہی برا کر رہے ہیں، گناہ ملتا ہے۔ تو مجھے بھی یہی اعتراض ہے ان کے ساتھ۔ اور ان سے پہلے ایک کوئی عباس نام کا لڑکا تھا، وہ بھی باہر سے ولاگ کرتا تھا، تو اس کا بھی ولاگ 20 منٹ کا، 15 منٹ کا، 10 منٹ کا ہوتا تھا، سوائے گالیوں کے اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو پلیز آپ اس بات کا خیال کریں اور ایسے لوگوں کو مت سنیں۔ لیکن اس بار آنٹی کا ولاگ میں نے سنا، تو وہ کسی نے ان کو جو ہے وہ مطلب ان کو کافی جھنجھوڑا کہ بھئی آپ یہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ تو پھر اس نے جو جواب دیے ہیں واقعی ہی وہ جواب بھی سننے والے ہیں۔ ابھی جو پچھلے دنوں میں بلوچستان سے جو خواتین آئی ہوئی تھی، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس نے جو فوٹیج دکھائی ہے تو یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک محترمہ اماں جی تھی جن کی تقریباً 80 سال عمر ہوگی، تو ان کی صحت بھی ایسی تھی کہ میرا خیال ہے کہ 5 منٹ اگر ان کا گلا دبا دے تو 5 منٹ بھی زیادہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو پولیس والا اس کا گلا دبا رہا تھا، اس کے یہاں پہ 2 پھول تھے، 2 پھول والا کیا ہوتا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ تو وہ اس کو اس طرح سے دبا رہا تھا۔ بھئی کیا بات ہے؟ اس اماں جی نے، اس آنٹی نے کہا کہ بھئی آپ کے گھر مائیں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ آپ کی مائیں نہیں ہیں؟ یہ کچھ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے اس بوڑھی عورت، وہ تو پہلے مری ہوئی تھی، اس کا گلا بھی دبایا جا رہا ہے اور اس طرح سے اس کو تنگ اور رسوا اور ذلیل کیا جا رہا ہے اور اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ خدا را یہ پاکستان جس بات کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا، آپ اس کی کوئی علاج نہیں رکھ رہے۔ یا اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی اچھے لوگ آئیں اس بار اور ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا سکھ کا سانس ملے، اور اسی طرح جو ہے ہم اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چلے۔ ان سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے بگی مسلی ہے، کوئی میرے چاہنے والے، ان کا بھی مجھے میسج آیا
عرفان پیر زادہ صاحب کا بھی آیا. اسی طرح ایک ہمارے یہاں ایک ہے پیر مسلی شاہ ہے، تو وہ مطلب بڑے جو پیر ہیں اور لیکن نماز نہیں پڑھتے وہ، اور ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.